بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی مکمل فرما برداری کریں، اطاعت گزاری کریں اور اس کی عبادت کریں. اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک امانت کا بوجھ بھی دیا ہے، ذمہ داری بھی دی ہے، اور ہمارے لیے اس امانت کو اٹھانے اور اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنے پر بہت سارے اجر اور بہت ساری خیر بھی ہمیں عطا کی ہے. اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو آزمانے کے لیے بہت سارے فتنے بھی بھیجے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی لگا ہوا ہے جو ہمیں سیدھے رستے پر چلنے سے روکتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان فتنوں کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ فتنے سے مراد آزمائشیں ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہیں. ان میں ہمارے جوڑے ہیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، ایک دوسرے کا امتحان ہے. اولاد والدین کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، اور والدین اولاد کے لیے امتحان اور آزمائش اور فتنہ ہے. اسی طرح سے مال ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور پھر ہمارے پڑوسی یا ہمسائے ہمارا امتحان ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پر فتنے کی دی ہیں. اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ جو مختلف فتنے ہمارے ارد گرد رکھے ہیں، مختلف آزمائشیں رکھی ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتے ہیں. ہمارے جو مختلف نیک عمل ہوتے ہیں جنہیں ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم فرائض کہلاتی ہے، یعنی جو ہم سب پر برابر فرض ہیں، اور دوسری قسم سنتیں کہلاتی ہیں جو کہ ان فتنوں کا کفارہ بنتے ہیں. یعنی ان فتنوں کے حوالے سے اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا کسی حوالے سے کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو یہ نیک اعمال چاہے وہ فرائض ہیں چاہے وہ سنتیں ہیں، ان فتنوں کا کفارہ بنتے ہیں. اور میں اس سے پہلے آپ سے منشن کر آئی ہوں کہ کفارے کا مطلب وہ نیک عمل ہے جو کسی غلطی کو ختم کرنے کے لیے، کسی گناہ کو مٹانے کے لیے کیا جائے. اس حوالے سے دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کس کو یاد ہے ہم میں سے جو کہ فتنے کے بارے میں ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ہاتھ اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں اس حدیث کو یاد رکھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ. کسی بھی مسلمان کے جو آزمائشیں ہیں، جو فتنے ہیں، اس کے گھر والوں کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، یا اس کے ہمسایوں کے حوالے سے، تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقۃ. اس کا کفارہ بنتی ہیں نمازیں، یعنی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اور روزے اور صدقہ کرنا. تو یہ حدیث ہے کہ جسے صحیح مسلم نے بھی بیان کیا ہے اور صحیح بخاری نے بھی بیان کیا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں اس کو دہرا دیتی ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے فتنے میں، یعنی جو اس کے گھر والوں کا فتنہ ہے، جو اس کا مال اس کے لیے فتنہ اور آزمائش اور امتحان ہے، اور جو اس کے ہمسائے اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، اس حوالے سے جو اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے یا کوئی کمی اور کوتاہی اپنے ذمہ داریوں کے حوالے سے رہ جاتی ہے، اسے نماز کفارے کے طور پر پورا کرتی ہے، یا روزہ اس کا کفارہ بنتا ہے، یا صدقہ اس کا کفارہ بنتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کی اگر ہم فہرست تیار کریں تو نیک اعمال میں سب سے بہترین اور عظیم ترین عمل اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا ہے. سب سے بہترین، سب سے بڑا نیک عمل اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتے رہنا ہے، خود کو شرک سے دور رکھنا ہے، شرک سے پاک رہنا ہے، اور زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا بہترین عمل ہماری کوتاہیوں کا کفارہ بن سکتا ہے،
یا ان فتنوں کے حوالے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، وہ 5 نمازیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اسراء والمعراج کی رات ہم مسلمانوں پر فرض کی تھیں۔ اور ان 5 نمازوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نمازیں فرض کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ڈائریکٹلی یہ بتایا تھا کہ یہ وہ 5 نمازیں ہیں جو میں تم پر اور تمہاری امت پر فرض کر رہا ہوں۔ کوئی اور عبادت، کوئی اور عمل صالح کو یہ اہمیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دراصل یہ 50 نمازیں تھیں جو دن اور رات میں ہر مسلمان پر فرض کیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم نامہ لے کر واپس پلٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا کہ آپ واپس چلے جائیے اور اپنے رب سے یہ درخواست کیجئے کہ ان 50 نمازوں میں تخفیف کر دے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی امت ان 50 نمازوں کو دن اور رات میں پڑھنے کی طاقت نہیں پائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سنا اور وہ واپس اپنے رب کے پاس چلے گئے اور جا کے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کی، یعنی 50 بہت زیادہ ہیں، ان کو کم کر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ کو اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کو اپنی امت کے لیے شفقت والی ہستی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ یہ اس قدر اہمیت والا ایک فرض ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر اور میری امت پر عائد کیا جا رہا ہے، تو کہیں واقعی ایسا نہ ہو کہ میری امت اس فرض کو پورا نہ کر سکے اور اسے نظر انداز کر دے۔ لہٰذا اللہ رب العزت رحمتیں نازل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم مشورہ دیا، اور اس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کے پاس بار بار واپس جاتے رہے اور اپنی امت کے لیے ان 50 نمازوں میں تخفیف طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ 50 میں سے صرف 5 رہ گئیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی جب 5 رہ گئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہیا خمسن، اگرچہ یہ نمازیں اب 5 ہیں، وہیا خمسون، لیکن ان کا اجر 50 ہی کے برابر ہوگا۔ لا یبدل القول لدی، میرے ہاں جو فیصلہ کر دیا جائے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ تو گویا ان 50 نمازوں کی تعداد میں کمی کر دی گئی، تخفیف کر دی گئی اور انہیں 5 کر دیا گیا، لیکن ان کا ثواب وہی 50 والا اسی طرح سے رہا، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی شفقت اور اس کے فضل کا اظہار بھی ہے۔ اور اس حدیث کو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے نسائی کی ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انی یوم خلقت السماوات والارض، جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کو مکمل کر لیا تھا، یا جس دن میں نے پیدا کر لیا تھا، فرضت علیک وعلی امتک 50 صلاۃ، میں نے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، فخمس بخمسین، تو یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کا اجر و ثواب 50 ہی کے برابر ہوگا، فقم بها انت و امتک، لہٰذا اب تم اور تمہاری امت ان 5 نمازوں کو قائم کرتے رہنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعرفت، تو میں نے اللہ رب العزت کے اس جملے سے پہچان لیا انہا من اللہ تبارک و تعالی سرا، کہ اب یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ آ گیا ہے، اب اللہ رب العزت 5 سے اس کو کم نہیں کریں گے۔ تو یہ نسائی کی روایت ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی تھی، میں نے اسی دن تم پر اور تمہاری امت پر یہ 50 نمازیں فرض کر دی تھیں، اب تمہاری درخواست پر میں ان 50 کو 5 کیے دیتا ہوں، لہٰذا ان 5 کو تمہیں بھی قائم کرنا ہوگا، تمہاری امت کو بھی قائم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد
آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے مزید تخفیف کی درخواست نہیں کی، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ اب اللہ رب العزت مزید ان نمازوں کی تعداد میں کمی نہیں کریں گے، اور یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں وہاں سے چلا، یعنی اللہ رب العزت کا یہ آخری فیصلہ لے کر وہاں سے چلا، تو ایک پکارنے والے نے پکارا، امضیت فریضتی، میں نے اپنی طرف سے جو فرض کرنا تھا سب کو بتا دیا، وخففت عن عبادی، اور میں نے اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو دیگر نیک اعمال کی طرح سے نہیں ہے۔ اس کی فرضیت کی نوعیت بھی مختلف ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ دن اور رات میں یہ 5 دفعہ ہم پر سے اس کا وقت گزرتا ہے، اور پھر اس کے ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں پر اور ہمارے ماحول پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان اثرات کو بھی اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو دیگر عبادات سے یہ مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں ہماری شریعت نے کہا کہ یہ دین اسلام کا ستون ہے، اور شہادہ کے بعد یہ پہلا رکن ہے، اور نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے موبائل کا اپنے کسی اسٹیشن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور پھر ہماری شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو اپنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں ہم اپنی بیچارگی اور اپنی محتاجی کا اللہ رب العزت کے سامنے بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ اس کا قائم کرنا قنوت یعنی اللہ رب العزت کی فرما برداری کہلاتا ہے۔ اس کے رکوع میں خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے سے اللہ رب العزت کے سامنے مکمل بے بسی اور مکمل محتاجی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور وہ سجدے کی حالت ہے۔ اور اس حوالے سے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی محتاجی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس نماز کے اندر جو بہترین ذکر ہم کرتے ہیں وہ قیام میں قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہے۔ قرآن کریم کی عام طور پر تلاوت کرنا یعنی نماز کے علاوہ تلاوت کرنا، اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو کہ قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کرنے کی فضیلت ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپشن ہے اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو افضل ترین قرآن کریم کی تلاوت کی شکل یہ ہے، چاہے آپ اپنے فرائض میں اس کی تلاوت کریں، چاہے آپ اپنے اس کی نوافل میں کریں یا سنتوں میں کریں، تو وہ عام نماز کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے رکوع میں اور اس کی سجود میں ہم مختلف قسم کی تسبیحات پڑھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی بھرپور اور ایبسولوٹ تعظیم کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر ہم اس کے ارکان میں سے جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ آتا ہے اس میں ہم تکبیر کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور پھر ان میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ دعائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ دعا جس میں صرف ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری وہ دعا کہ جس میں ہم اللہ رب العزت سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں دعائیں فضیلت کے اعتبار سے بہت عظیم مقام رکھتی ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے اگر کسی مسلمان کو یہ ادراک ہو جائے کہ نماز کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب کا خزانہ بنایا ہے، تو اللہ رب العزت کے بندے حمد اور شکر کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی ثنا کرتے ہوئے اپنے سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت عطا کی ہے کہ جس کے کرنے سے نہ صرف ہم دنیا کے بہت سارے فائدے سمیٹتے ہیں بلکہ ہم روحانی اور آخرت کے بہت سارے فوائد سے مستفید ہوتے ہیں۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا افتتاح تکبیر سے ہوتا ہے، اور تکبیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اور تکبیر ایک ایسی عبادت ہے
کہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت پسند کیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو بہت سارے ایسے عظیم مواقع آتے ہیں جب ہمیں خاص طور پر تکبیر یا تکبیرات کہنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں ہماری شریعت نے یہ سکھایا ہے، اللہ رب العزت نے یہ سکھایا ہے کہ جب مسلمان مجاہدین اپنے دشمن سے میدان جنگ میں ان کا آمنا سامنا ہو اور وہ ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو جائیں تو اس وقت تکبیر کے یہ الفاظ بلند کریں. اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عام زندگی میں بھی ہمیں اپنے ایک بہت بڑے دشمن سے واسطہ رہتا ہے اور اس دشمن پر قابو پانے کے لیے ہمیں یہ الفاظ اللہ اکبر کثرت سے ادا کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دشمن یعنی شیطان کو کمزور کرتے ہیں. میدان جنگ میں بھی جب مسلمان اپنے دشمنوں کے سامنے ہو تو مسلمان مجاہد کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہی تکبیرات بلند کرنا شروع کر دیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ تکبیرات کے ان الفاظ میں عجیب قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے. تکبیرات کہنے والے کے دل میں اللہ رب العزت کا رعب اور وقار راسخ ہوتا چلا جاتا ہے، اور دشمن کے دل میں اللہ رب العزت کا رعب بیٹھتا ہے، دھاک بیٹھتی ہے، اور وہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہونے لگتے ہیں. تو یہ جو نماز کا آغاز کرتے ہوئے ہم تکبیر کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ روٹین کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ ابھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ جب مختلف عظیم مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، سال کے دوران آتے ہیں، تو ہم وہاں پر تکبیرات کے الفاظ کثرت سے ادا کریں اور اللہ اکبر کہتے رہیں. اس میں پہلا موقع جو میں نے آپ سے شیئر کیا وہ یہ کہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جب تم اپنے دشمنوں کے سامنے صف آرا ہو جاؤ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں اکٹھے ہو جاؤ تو انہیں دیکھتے ہی اللہ اکبر یعنی تکبیر کے الفاظ ادا کرنا شروع کر دو. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا اور مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کریں گے تو قسطنطینیہ بغیر کسی اسلحے کے محض تکبیر کے بل بوتے پر بغیر جنگ کیے فتح ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان قیامت سے پہلے قسطنطینیہ کو فتح کریں گے اور بغیر کسی اسلحے کے محض اللہ اکبر کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتریں گے اور ان کے دشمنوں پر ایسی ہیبت بیٹھے گی، ایسی دھاک بیٹھے گی ان الفاظ کو سن کر کہ وہ اپنے اسلحے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کر لیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو گویا ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار اپنی زندگی کے مارکے میں ہی یہ ہے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس کے ہر غم اور دکھ سے اللہ زیادہ بڑا ہے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کشش ہے، جو لذتیں پائی جاتی ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ بڑا ہے. تو ایک مسلمان کا مال صرف اور صرف اس کا اللہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے دیکھیے دوسرا موقع کہ جب ہمیں کثرت سے تکبیرات بلند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور تکبیر کے یہی الفاظ ہیں اللہ اکبر، اس میں حج کا موقع ہے. یہ بھی ایک عظیم موقع ہے. اسی طرح سے نوٹ کیجئے عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ گلی کوچوں میں، بازاروں میں بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کی تکبیرات کی آواز بلند کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ کا نفسیاتی طور پر انسان کے اپنے نفس پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے ماحول پر بھی اثر پڑتا ہے. اور جب ہم بلند آواز سے یہ تکبیرات بلند کرتے ہیں اور یہ وہی تکبیر ہے جس کے ساتھ ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، تو گویا روزانہ نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو ایک اہم حقیقت یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے، ہمارے پاس جو سب سے زیادہ طاقتور ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہماری شریعت کی تعلیمات کے مطابق کہ جب ہم کسی پستی والی جگہ سے بلندی والی جگہ کی طرف جا رہے ہوں، مثال کے طور پر ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے ہوں یا ہم پہاڑوں پر چڑھ رہے ہوں، تو ایسے میں بھی سنت طریقہ یہ ہے
کہ ہم اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتے چلے جائیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب بھی آپ کسی ایلیویٹر پہ ہیں اور نیچے سے آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ پہاڑ سے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ سیڑھیوں پر نیچے سے چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، تو کسی بھی پستی سے بلندی کی طرف جاتے ہوئے مسلمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ اکبر کے الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھے۔ گویا مسلمان اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ہر طرح کی بلندی، ہر طرح کی بڑائی صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے، اور میرا رب ہی میری طاقت ہے۔ اسی ہستی کی بنا پر، اسی کی مدد کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور اپنی مشکلات سے گزر رہا ہوں۔ تو یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، اور ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا کہ جب میدان جنگ میں ہم دشمنوں کے آمنے سامنے آ جائیں تو وہاں پہ بھی اللہ اکبر کہیں۔ اور پھر میں نے آپ سے شیئر کیا کہ قیامت کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان قسطنطینیہ کو محض تکبیر کہہ کر فتح کر لیں گے، یعنی جب مسلمان مجاہدین اللہ اکبر کے الفاظ ادا کریں گے تو ان کا دشمن اپنا اسلحہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو گویا اللہ اکبر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ پھر ہمیں حج کے موقع پر سکھایا گیا کہ یہی الفاظ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر سکھایا گیا کہ ہم نے انہی الفاظ کو کثرت سے پڑھنا ہے اور کثرت سے ان کو زبان پر جاری کرنا ہے۔ پھر ہمیں سکھایا گیا کہ جب ہم کسی پستی سے کسی بلندی کی طرف جائیں تو بھی ہماری زبان پر اللہ اکبر کے کلمات جاری رہنے چاہیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری نماز کا آغاز جو تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یہ الفاظ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی اسٹرینتھ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس اسٹرینتھ کو محسوس نہیں کرتے۔ شعوری طور پر نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہماری شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کسی بھی قسم کی اذیت دینے والی مخلوقات، چاہے وہ انسان اذیت دینے والے ہیں یا جنات اذیت دینے والے ہیں، چاہے وہ درندے ہیں، چاہے وہ آگ ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کا ذکر کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ایک ذکر، افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے ایک اور ذکر ہے اللہ اکبر۔ تو ان موقعوں پر بھی کہ جب ہمارا کسی ایسی شخصیت کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے کہ جس کے بارے میں ہم محسوس کریں کہ یہ انسان ہمیں اذیت پہنچانے والا ہے، یا کسی جن کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہو جائے، یا ہمیں اپنی زندگی میں ایسے جناتی اثرات محسوس ہوں کہ جن میں اذیت ہے، یا کسی درندے کے سامنا ہم چلے جائیں یا وہ ہمارے سامنے آ جائے، یا آگ کہیں جل اٹھے اور بھڑک اٹھے، تو ہمیں فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری حفاظت کے لیے سکھائے ہیں۔ اور یہ الفاظ مسلمان کو بہادر بنا دیتے ہیں۔ وہ یہ پہچان جاتا ہے نہ تو اللہ کے سامنے میرے کسی دشمن کی کوئی وقت ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کے سامنے یہ تکلیف پہنچانے والے انسان کوئی حیثیت رکھتے ہیں، نہ ہی میرے بڑے رب کے سامنے یہ درندہ کوئی حیثیت رکھتا ہے، نہ ہی یہ آگ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ میرا رب ان سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ہیں وہ شاندار اور خوبصورت کلمات جس سے ہمیں نماز کا آغاز کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ سب باتیں اپنی شریعت میں پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بہت ہی اہم مواقع پر، جو کہ ہماری زندگی کے بہت ہی اہم مواقع ہیں، اس وقت ہم اللہ اکبر کے کلمات اپنی زبان سے جاری کیا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ نماز بھی ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ نماز اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہی الفاظ کے ساتھ جو ہمارے رب نے ہمیں سکھائے ہیں اپنی نماز کا آغاز کریں۔ اور پھر اللہ اکبر نوٹ کیجئے، ہمیں ایسے اوقات میں یہ زبان سے الفاظ ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، یا جب کوئی فعل بہت عظیم ہو، مثال کے طور پر حج ہے یا نماز ہے، تو یہ بہت عظمت والی عبادتیں ہیں، ان کا آغاز اللہ اکبر سے کیا گیا ہے۔ یا یہ کہ بعض اوقات بہت
شدید ترین حالات ہوں کہ جیسے ہمیں کسی کی طرف سے اذیت محسوس ہوتی ہو یا ہم کسی سے خوف زدہ ہو رہے ہوں، وہ ہمارا دشمن ہو سکتا ہے، وہ کوئی جن بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ کثرت سے نکالیں، کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمارے دل میں راسخ ہوتی ہے۔ ہمیں فوراً خیال آتا ہے کہ میں جس چیز سے ڈر رہی ہوں، میں جس چیز سے خوف زدہ ہو رہی ہوں، میرے رب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ان سب چیزوں سے بڑا ہے، وہ اگر میری مدد کرے تو میں ان تمام مشکلات پر قابو پا سکتی ہوں۔ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم نماز کا آغاز اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں تو اس کے ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز کا آغاز اللہ اکبر کہہ کے کریں تو گویا ہم عبادت کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اور ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی بڑائی جمنے لگتی ہے، راسخ ہونے لگتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری فوراً اس حقیقت کی طرف توجہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کی ہمیں مدد مل سکتی ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا ہمیں اس بڑے سے مدد طلب کرنی چاہیے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کے لیے زندگی میں 3 نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی نعمت ہے ہدایت کی نعمت، دوسری نعمت ہے رزق کی نعمت، اور تیسری نعمت ہے اللہ رب العزت کی مدد۔ اور اکثر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ تینوں نعمتیں بہت زیادہ مانگتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں ملیں تو ایسے میں ہمیں اللہ اکبر جیسے جو کلمات ہیں ان کی اہمیت کو پہچاننا ہوگا، اور اس بات کو جاننا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہی وہ بڑی اور طاقتور ہستی ہے جس کی بڑائی ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے، اور وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور وہ ہمیں یہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اور چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ اکبر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تو آئیے ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی، یہ جو عظمت ہے یعنی اصل عظمت اور اصل سربلندی یہ اللہ رب العزت کا لباس ہے۔ ازار کہتے ہیں اس لباس کو جس سے جسم کا نچلا حصہ ڈھانپا جاتا ہے، والکبریاء اور یہ جو بڑائی ہے ردائی یہ میری چادر ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، جس کسی نے ان دونوں میں سے کسی کے حوالے سے بھی میرا شریک بننے کی کوشش کی، یعنی اپنے لیے عظمت کو کلیم کیا یا اپنے لیے بڑائی کو کلیم کیا، عذبتہ، تو میں ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا کروں گا، کیونکہ حقیقی عظمت اور حقیقی عزت اور حقیقی بڑائی کی مستحق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے سامنے کسی کی عظمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے سامنے کسی کی بڑائی کوئی ذات نہیں رکھتی۔ یہ جو آج ہم دنیا کی عزتیں دیکھتے ہیں اور دنیا میں عظمتیں دیکھتے ہیں اور دنیا میں عروج دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب زائل ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی بڑائی ہمیشہ رہے گی۔ اور اگر کوئی مسلمان اور اگر کوئی انسان اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دیگر انسانوں سے عظیم ہے یا یہ کہ اسے بڑائی حاصل ہے، تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی 2 صفات میں شریک ہونے کی کوشش کی، اور اس کی سزا اللہ رب العزت کیا بیان کرتے ہیں؟ عذبتہ، تو میں اسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں ازار کے، اور ازار کا مطلب ہے کہ نیچے والا کپڑا، اور ردائی چادر جسے اوپر لیا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح لباس ہمارے جسم کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور کسی بھی انسان کا تصور لباس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہ جو عظمت ہے اور بڑائی ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کا تصور ان 2 صفات کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عظمت حاصل نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑائی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ
تکبیر تحریمہ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جب ہم اقرار کرتے ہیں اور اپنے نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عرب لینگویج میں یا عربی زبان میں جو سب سے زیادہ الفاظ اللہ رب العزت کی تعظیم اور اس کے جلال کو اور اس کی بڑائی کو بیان کرنے والے ہیں وہ اللہ اکبر ہیں۔ اللہ اکبر وہ آخری کنارہ ہے، انسانی زبان کا وہ آخری لفظ ہے جس کے بعد کوئی اور لفظ نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرے، جو اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ عظیم ترین الفاظ تکبیر تحریمہ کی شکل میں ہماری نماز کا حصہ بھی بنائے ہیں، اور یہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور ورڈ نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرے، اور پھر ہمیں ان کا ذکر کرنا مختلف مواقعوں پر بھی سکھایا ہے جو میں آپ سے پہلے شیئر کرائی ہوں۔ اس حوالے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قول العبد، جب اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، اتنے عظیم الفاظ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اور جو کچھ یہ دنیا ہے ان سب سے بہترین الفاظ ہیں اور خیر والے الفاظ ہیں۔ یعنی آپ دنیا کو ایک طرف رکھ دیں اور آپ کا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ایک طرف ہے، یہ الفاظ پوری دنیا سے قیمتی ہیں، اور اس پوری دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے ان سے بھی قیمتی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل شیء شعارا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت یا نشانی ہوتی ہے، وان شعار الصلاۃ التکبیر، اور نماز کی نشانی اللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نماز کی حالت میں داخل ہو چکا ہے۔ اب تک ہم نے جو بحث کی ہے اس سے ہم نے سیکھا کہ تکبیر یا اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا ہے، ہمارے دین میں اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور یہ ہم نے پہچان لیا ہے کہ نماز پڑھنا اور خاص طور پر اللہ اکبر کہنا یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر یا تکبیر تحریمہ سے ہی ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ جس نماز کا آغاز اتنا شاندار ہے، اتنا فضیلت والا ہے، یعنی محض اللہ اکبر کہنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو پوری نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کس طرح مسلمانوں کے لیے ایک خزانہ بنایا ہے اجر و ثواب کا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر کہنا یا تکبیر تحریمہ کے جو الفاظ ہیں وہ کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ جب کوئی نمازی قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کے الفاظ ادا کرتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے رب، اے میرے بڑے رب، میں تیری خاطر سب کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ اس پیاری دنیا کی ہر کشش کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہوئے میں آپ کی پکار پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ پھر ایسے میں مسلمان ہر عمل کو چھوڑ دیتا ہے، ہر گفتگو گپ شپ کو چھوڑ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے بالکل سکون کے ساتھ بغیر ہلے ہوئے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ عبادت کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور پھر اپنے دل اور دماغ کے ساتھ یعنی پورے جذبات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے اس کا اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز سے، اس دنیا کی ہر کشش سے زیادہ بڑی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے نام بہت عظیم ہیں، اس کے صفات بہت عظیم ہیں، اور پھر وہ زبان حال سے اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ تعالیٰ، میں تیرا ادنا اور عاجز بندہ ہوں، اور میرے ہاں تو ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی محفلیں، اپنی محبوب ترین چیز آپ کی پکار پر چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور یہ دراصل اللہ رب العزت کی بڑائی کا اور اللہ رب العزت کی عظمت کا فعل سے اقرار ہوتا ہے، یعنی وہ محض زبانی اقرار نہیں کر رہا ہوتا۔ اور اکثر انسان اس عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی کو سمجھ نہیں پاتے۔
सूरतुल हज की आयत नंबर 74 में देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का शिकवा इंसानों से किया है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन इंसानों ने अल्लाह तला की वो कदर नहीं की जो कि इन्हें करनी चाहिए थी। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह तला तो बड़ी ताकत वाला और बहुत ही गालिब आने वाला है। तो अक्सर इंसान इस बात की कदर नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो अज़मत मिलनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो बड़ाई मिलनी चाहिए थी हमारी ज़िंदगी में, जिस प्रायोरिटी में हमें अल्लाह को रखना चाहिए था, वो इंसान उसको नहीं कर पाते। और उसकी वजह यह है कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये जो नमाज हम पढ़ रहे हैं इसका हर रुकन कितनी अहमियत रखता है। सिर्फ तकबीर तहरीमा को ही ले लीजिए कि अल्लाह अकबर के अल्फाज किस कदर फजीलत वाले हैं और किस कदर अहमियत वाले हैं। फिर इसी तरह से देखिए सूरतुल जासिया की आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ताकत, अपनी कुदरत और अपनी किब्रियाई का जिक्र इन अल्फाज में किया है, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई ही तो है जो तुम आसमानों में देखते हो और ज़मीन में पाते हो, वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब आने वाला है और हिकमत वाला है। और जब अल्लाह तला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अल्लाह की पाकीज़गी बयान करें तो सूरतुल इसरा की आयत नंबर 111 देखिए, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वकब्बिरहु तकबीरा, अब तुम खूब अल्लाह तला की बड़ाई बयान करो। और इस हवाले से मुफस्सरीन कहते हैं यानी अल्लाह अकबर के अल्फाज अपनी ज़बान पर जारी कर लीजिए, इसको अपने अज़कार का हिस्सा बना लीजिए। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हम नमाज पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाया है कि हम अपनी नमाज का आगाज़ अल्लाह अकबर से करें, तकबीर से करें, और इसके इफ्तिताह भी इन्हीं अल्फाज से करें। दरअसल हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़गी बयान कर रहे होते हैं। इस हालत में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एब्सोल्यूट ताज़ीम बयान कर रहे होते हैं, यानी जिसके बाद कोई ताज़ीम नहीं है, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरीन सिफ़ात का जिक्र और इक़रार कर रहे होते हैं और ज़बान हाल से कह रहे होते हैं, ऐ अल्लाह तला मैं पूरी दुनिया हत्ता कि अपना घर बार, अपनी प्यारी औलाद, अपना माल, हर लज्जत वाली चीज़ तेरी खातिर छोड़ आया हूँ और तेरे सामने हाजिर हो गया हूँ। तो गोया ये हमारी तरफ से दुनिया को तर्क करने का अपने रब की खातिर ऐलान होता है। और फिर जब मुसलमान इस हकीकत को समझ जाता है तो उसके नज़दीक नमाज के अलावा कोई और चीज़ अहम नहीं रहती। और हकीकत बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने के लिए पूरी कोशिश करें, ना भी कर सकें तो कोशिश ज़रूर करें। और इस हक़ के नतीजे में हम पर यह फ़र्ज़ कर दिया गया है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजारी का इजहार नमाज की शक्ल में करें। अल्लाह अकबर से लेकर हम क़याम करते हैं, अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं, हिलते तक नहीं, भरपूर अदब का मुजाहरा करें और फिर रुकू करें जिसमें आजिज़ी और बेबसी का इजहार होता है, और फिर सजदा करें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इन्हिसार करने का ऐलान है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। तो ये जो हम अल्लाह अकबर कहते हैं और उसके लिए हाथ बुलंद करते हैं और अपने कानों तक ले जाते हैं, इसमें इसी बात का इशारा पाया जाता है कि अल्लाह ताला मैं खाली हाथ इस सारी दुनिया को छोड़कर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दिल और दिमाग के साथ मुतवज्जो हुआ जाए, रूह के साथ मुतवज्जो हुआ जाए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए, दुआएं की जाएं और इस मांगने को एंजॉय किया जाए। क्योंकि दुआ सिर्फ इसलिए नहीं मांगी जाती, नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि अल्लाह ताला हमें कुछ अता कर दे। कुछ ना भी अल्लाह ताला से लेना हो तो फिर भी दुआ करते रहें, फिर भी नमाज पढ़ते रहें, ताकि अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला पर इन्हिसार करने का इजहार हो सके। और ये जो नमाज है, जब हम इसको अल्लाह अकबर कह के शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर कहने का मतलब दरअसल ये होता है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके दरमियान जो दुनिया का हिजाब था वो उठ गया है। यानी जब तक हम अपनी दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं तो गोया हमारे और अल्लाह के दरमियान एक रुकावट होती है, एक हिजाब होता है। जब हम दुनिया को छोड़ के वज़ू करके अपने रब के सामने खड़े होके अल्लाह अकबर कहते हैं तो गोया अब अल्लाह के और हमारे दरमियान वो हिजाब, वो पर्दा उठा दिया जाता है। यही वजह है कि हमारी शरीयत ने हमें ये सिखाया है कि तकबीर तहरीमा का जब जमात हो रही हो तो हम इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। यानी तमाम मुसलमानों को ये ताकीद की गई है
کہ جب انہوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے جماعت کا حصہ بن جائے. تو گویا اس طرح مسلمان کا مسلمان کے ساتھ کنیکشن بھی مضبوط ہوتا ہے، مسلمان کا تکبیر تحریمہ کے ساتھ کنیکشن بھی مضبوط ہوتا ہے، مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. اور پھر تکبیر تحریمہ کی حفاظت کرنا یعنی نماز میں اللہ اکبر سے پہلے جا کے شامل ہونے کی کوشش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کا دل مسجد میں لگتا ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبیر تحریمہ میں شامل ہوا اور جماعت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اس کے گناہ مٹتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور قیامت والے دن اسے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ عطا کی جائے گی. اسی طرح سے تکبیر تحریمہ کی یعنی اللہ اکبر جب کہہ کے نماز شروع کی جاتی ہے جماعت کے ساتھ تو اس میں پہلے سے جا کے تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کو منافقت سے پاک کرتی ہے، کیونکہ منافقین کی یہ حالت ہوتی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 کے مطابق کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو بہت ہی سستی کے ساتھ، بھاری دل کے ساتھ، بوجھل ہو کے، ڈھیلے ڈھولے ہو کے آتے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. ان منافقین کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ نماز کی طرف آتے ہیں تو بہت ہی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناپسندیدگی کے ساتھ آتے ہیں. لیکن مسلمان تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا شوق رکھتا ہے، وہ نماز کے شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے تاکہ جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کو پا سکے. اور جو شخص سست ہوگا وہ کبھی بھی تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ کو نہیں پا سکتا. اور جس کسی نے اپنی تکبیر تحریمہ کی حفاظت کر لی تو یہ اس کے لیے آگ سے نجات کی خوشخبری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ کی خاطر 40 دن باجماعت مسجد میں نماز ادا کی اس حالت میں کہ وہ تکبیر اولا سے پہلے پہنچ جاتا تھا اور جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کو پاتا تھا، ایسے شخص کے لیے 2 براتوں کی خوشخبری ہے. براءۃ من النار، ایک تو اسے آگ سے نجات عطا کر دی جائے گی، وہ براءۃ من النفاق، اور اسے منافقت سے نجات عطا کر دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اپنی شریعت کے ذریعے سے کہ ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں. میں یہ مسلمان مردوں کے لیے بات کر رہی ہوں، مسلمان خواتین کے لیے نہیں. ہاں، مسلمان خواتین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم بچپن سے دیں اور انہیں سمجھائیں کہ تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا کی جماعت کے ساتھ اہمیت کتنی زیادہ ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ نماز کی چابی یا نماز کی کنجی پاکیزگی ہے یعنی وضو ہے، طہارت ہے، اور نماز کی حرمت یعنی تعظیم اللہ اکبر کہنے سے شروع ہو جاتی ہے، تکبیر کہنے سے، اور نماز کا اختتام تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے صالحین کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ نماز تھی. اور اس حوالے سے نہ تو کبھی کوئی سستی ان کے راستے کی رکاوٹ بنی، نہ ہی وہ کبھی عاجز آئے، نہ ہی ان کا مال کبھی نماز کی ادائیگی کے راستے میں رکاوٹ بنا، نہ ان کے بزنس نے کبھی ان کو نماز وقت پر ادا کرنے سے روکا، نہ ہی ان کے اولادیں کبھی اس حوالے سے کوئی رکاوٹ بنی، نہ ہی ان کا کوئی کام ایسا ہوتا تھا کہ جسے وہ پہلے کرتے اور پھر نمازوں کو ادا کرتے. بلکہ اگر ہم صالحین کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں ان سے یہ ادب سیکھنا چاہیے کہ وہ اذان ہونے سے پہلے ہی اگلی نماز کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ دراصل ان کے دل میں نماز کے لیے اشتیاق یا شوق کی علامت تھی کہ ابھی اذان نہیں ہوتی تھی اور وہ اگلی نماز کے لیے تیاری کر دیتے تھے، شروع کر دیتے تھے. اور ان میں سے کئی تو ایسے تھے جو اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو چکے ہوتے تھے. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب اذان ہونے والی ہے اور اس کے بعد نماز ہوگی، اور وہ اس شوق میں مسجد میں پہلے چلے جاتے تاکہ انہیں سب سے پہلی صف میں جگہ ملے. اور پھر ان کا یہ لالچ بھی ہوتا کہ وہ تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ
کے وقت صف میں موجود ہوں، اور ایسا ان کی زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوا، نہ ہی 2 دن ہوا، نہ ہی 1 مہینہ یا 2 مہینے ہوا، بلکہ جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اس چیز کی پابندی کی کہ وہ مسجد میں اگلی اذان ہونے سے پہلے موجود ہوتے تھے اور پہلی صف کو پانے کی کوشش کرتے تھے اور تکبیر تحریمہ کے وقت صف میں موجود ہونے کا لالچ رکھتے تھے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بڑے